أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہر پل اس کی ایک شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی سلطنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، لے سکتا ہے. اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ پر، محدثین پر، اور صحیح عقیدے پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ خطبوں میں ہم نے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں کہا صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین وہلاک آخرها بالبخل والعمل، جس میں کہا گیا کہ پہلے لوگ جو کامیاب ہوئے اور پہلے لوگ جن کو کامیابی ملی دو چیزوں کی وجہ سے ملی، ایک زہد کی وجہ سے، ایک یقین کی وجہ سے. گزشتے سے پیوستہ خطبہ پورے کا پورا یقین پر ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یقین کیا چیز ہوتی ہے. جو چیز ہمارے ساتھ باقی رہ گئی وہ زہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن لغیری یا صحیح بعض اسناد سے صحیح روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین. اس امت کی پہلے لوگ جو کامیاب ہوئے دو چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے، ایک یقین کی وجہ سے، دوسرا زہد کی وجہ سے. اور ہلاک و برباد ہوئے تو دو چیزوں کی وجہ سے، البخل والعمل، ایک بخیلی کی وجہ سے اور دوسرا لمبی لمبی آرزویں جو کبھی پوری نہیں ہوتی، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ برباد ہوئے. تو آج کے اس خطبے میں ہمارے ساتھ زہد کی کچھ باتیں ہیں. زہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورۃ یوسف میں صرف ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور زہد کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں. میں نے سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم تو ایسے ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت وہ بہت باقی رہنے والی ہے اور بہت اچھی چیز ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ دنیا دار فنا ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن پائیدار چیز فی جنت عالیہ خطوفها دانیہ، بلند و بالا جنتیں اور ایسے میوے جس کے بالکل قریب جنتیوں کے میوے ہوں اور ان کو کوئی کوشش کرنی نہ پڑے جن نعمتوں کو کھانے کے لیے، وہ جنت
جہاں ایک ایک مومن کے لیے 60 گز یعنی میل بڑا بڑا سا محل بنا دیا جائے، یہ ساری نعمتیں دی جائیں، اور وہ جنت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے فائدہ اٹھائے، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن آخرت جو بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس کے لیے بعض چیزوں کو ترک کر دے، بعض چیزوں کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام کو، جو چیزیں حلال ہیں اسے حرام کر لے۔ جیسے کہا کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، یہ چیزیں حلال ہیں، آدمی اسے چھوڑ دے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے ہوں جس سے وہ سیدھی سادی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن وہ 1,00,000 روپے کی چکر میں پڑا رہے، بلا کے یہ زہد کے خلاف ہے۔ زہد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب آپ کو دیے ہیں اس اسباب سے آپ دنیا کمائیں، لیکن دوسروں کو دولت کی ریل پیل میں دیکھ کر، دوسروں کی حالت دیکھ کر آپ حرام ذرائع اختیار کریں، اس میں دن رات اپنا وقت لگائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ زہد کے خلاف ہے۔ زہد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا اسے آپ استعمال کیجئے، لیکن اللہ سے غافل مت ہو جائیے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، اور بعض لوگوں نے کہا قصر العمل، زہد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی امیدیں لمبی نہ ہوں، آپ کی امیدیں لمبی نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں لمبی لمبی امیدیں بناتے ہیں، لمبے لمبے منصوبے پلاننگ کرتے ہیں، کہا کہ ایسی نہیں ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ جس چیز سے خالی ہو آپ کا دل بھی اس چیز سے خالی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں جو چیز نہیں ہے آپ کا دل بھی اس سے خالی ہو، آپ اس کی امید نہ کریں جو آپ کو نہیں ملا ہو، جو دوسروں کو ملا ہو۔ البتہ حلال ذرائع سے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس چیزوں سے آپ دنیا حاصل کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے زہد کہتے ہیں عدم الرغبہ، یعنی آدمی رغبت، یعنی ہر چیز کی تو رغبت ہوتی ہے لیکن اتنی رغبت نہ ہو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو بار بار آپ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے ایسی بارش کی جو آسمان سے ہوئی، زمین سے مل گئی اور خوب اچھی ہریالی ہوئی اور پودے اگائے، پھر اچانک ایسے ہوا کہ ساری بھوسی ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی انسان کی مثال ہے، دنیا ہری بھری لگتی ہے، بل چند پہلوؤں میں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے مردہ جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا المال والبنون، یہ جو مال ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پاس بہت اچھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے پاس آدمی جائے گا اور اسی سے امید باندھے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مال، یہ بچے بہت اچھی چیز ہیں، لیکن اصل چیز الباقیات الصالحات، جو نیکیاں کام آنے کی ہیں وہ اصل چیز ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آدمی جائے گا تو اس کو پائے گا۔ صحابی رسول ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ایک عمل مجھے ایسا بتلائیے، مختصر یہ ایک عمل ایسا بتلائیے اذا عملت، اگر وہ عمل میں کر لوں احبنی اللہ واحبنی الناس، اگر وہ عمل میں کر لوں تو لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں اور اللہ بھی مجھے چاہنے لگیں۔ پہلے ان کا احبنی اللہ، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، یعنی اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں۔ سوال بڑا یہ تھا، ہر کوئی چاہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی مال و متاع کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت جاگزین ہوتی ہے، اسی کے لیے وہ اپنا خون بہاتے ہیں، اسی کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی کے لیے وہ وقت دیتے ہیں۔ ورنہ ایسی قوم جو اللہ کے لیے کچھ نہ دے سکے اور لمبی لمبی امیدیں بنائے رکھے، ایسی قوم تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا دلنی علی عمل، ایسا عمل مجھے بتلائیے اگر میں وہ کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا میں زاہد بن جاؤ۔ زاہد بننے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ زاہد معمولی آدمی نہیں بن سکتا۔ زہد، تقوی، ورع یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، تھوڑا بہت اس میں فرق ہے۔ زاہد یہ مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زاہد بننے کا مطلب ہے کہ کاروبار چھوڑ دیا جائے، شادی نہ کی جائے، بس ایک گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اسی کو زاہد کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ زہد کا غلط مفہوم ہے، یہ صوفیانہ مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ بتلائیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے زاہد تھے۔ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ 9 بیویاں چھوڑ کر تو دنیا سے گئے، اور کبھی پیوند لگا کپڑا آیا تو پیوند لگا کپڑا پہن لیا، کبھی قیمتی کپڑا آیا تو قیمتی کپڑا بھی پہن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بازار میں فلاں اعلیٰ قسم کا جوڑا بکتے ہوئے دیکھا، آپ اسے پہن لیں، باہر سے بڑے بڑے قافلے آتے ہیں، وفود آتے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں گے تو اچھا لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریشم کا اس لیے نہیں پہنتا، اگر ریشم کا نہ ہوتا تو میں پہنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہننے سے انکار نہیں کیا، لیکن ایک زاہدانہ زندگی وہ بات الگ ہے۔ تو کہتے ہیں ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کیجیے۔ زہد کیسے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہیں، ایک صحابیہ آتی ہیں، انصاری صحابیہ ہیں، گھر میں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کو دیکھا، کیا عباءۃ مثنیہ، کہا کہ بس ایسے کہ بستر ایسے کہ بس کچھ کپڑے ہیں جو دوہرے ڈال دیے گئے ہیں، اس کو بستر کہنا ذرا مشکل ہے، یعنی اس میں کچھ آرام نہیں دیتا، وہ ہماری طرح نہیں۔ یہ بستر کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بستر ہے۔ وہ خاتون گئیں اور اپنے گھر سے ایک اعلیٰ قسم کا صوف بھرا ہوا بستر لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بستر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ بولا کہ اللہ کے نبی ایک خاتون آئی تھی، انصاری صحابی آئی تھی، انہوں نے ہمارے گھر کا بستر دیکھا اور وہ بیڈ دیکھا تو ان کو عجیب سا لگا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی معمولی بستر پر گزارا کر رہے ہیں، اور وہ گئی اور اس نے یہ اعلیٰ قسم کا بستر لایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ردی، اے عائشہ ایسا کرو، اس کو واپس کر دو، اس کو واپس کر دو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھا لگا کہ یہ بستر میرے گھر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک الفاظ کہے، کہا یا عائشہ، حدیث مرفوع، یا عائشہ فواللہ لو شئت لاجر اللہ معی جبال الذهب والفضہ، اے عائشہ تم سنو، اگر اللہ چاہے تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ بہا دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دینا چاہے سونے چاندی کے پہاڑ دے دیں، لیکن میں دنیا میں زہد و تقوی کی زندگی بننا چاہتا ہوں۔ ہماری مشکل یہی ہے، ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے اتنے ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، اللہ کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، سر پٹ دوڑ رہے ہیں دنیا کمانے کے پیچھے۔ آپ اچھی طرح سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہمہ الآخرہ، جو شخص آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعامات اسے دیں گے۔ جمع اللہ شملہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو جمع کر دیں گے، کوئی کام پینڈنگ نہیں رہے گا، کسی کام سے پریشان نہیں ہوگا، کوئی کام اس کو پراگندہ نہیں کرے گا، سارے کام ایک کے بعد دیگرے اس کے بنتے جائیں گے. جمع اللہ شملہ. اور کہا وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کا مالدار اسے بنا دیں گے، وہ بس بے نیاز رہے گا. اللہ تعالیٰ اتنا اسے بے نیاز کر دیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس چل کر آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے پاس لائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے. لیکن جو شخص ومن كانت همه الدنيا، لیکن جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا، فرق اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے امور کو مختلط کر دے گا. پریشان، 24 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. بتا یہ کام پینڈنگ ہے، وہ کام پینڈنگ ہے، فلاں جگہ سے پیسہ آنا، یہاں سے لینا، 24 گھنٹے لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے معاملات یہ کر دیے. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی پر فقیری لکھ دی. چہرے سے لگے گا کہ پریشان آلے بیچارہ، کروڑوں کا مالک ہے، پریشان ہے. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ لَمْ يَأْتِهِ، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ اس کے باوجود دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا. ارے 24 گھنٹے تو کام کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے راستے اختیار کرتے تھے، لیکن دنیا اتنی ہی ملی جتنا اللہ نے لکھا ہے. تو اس لیے زیادہ اس کے پیچھے نہ جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے کبھی ادھر ادھر ہوتے تھے. یعنی اتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل نہیں پاتا تھا کہ اپنا پیٹ بھر لیں، یعنی کچھ پیٹ بھرنے کے لیے مل جائے. یہ ابتدائی زمانہ تھا، بہت تکلیف اٹھاتے تھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ زاہدانہ زندگی ہو. تو ہم یہ بتائیں، زہد کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کے ساتھ وہ چل جائے حلال ذرائع سے، لیکن زیادہ کی چکر میں حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے. لیکن یاد رکھے اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال دے کر کہتے ہیں، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ مت دنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، الا ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے. سمندر کتنا بڑا ہے؟ کوئی بیچ جا کر دیکھے، کتنا بڑا دریا، یہاں سے دیکھو تو وہاں تک پتہ نہیں کہاں تک دکھتا ہے. اس بڑے دریا میں آدمی اپنی انگلی ڈباتا ہے تو انگلی کو لگ کر جو دریا کا پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، سمندر آخرت ہے. وہ سمندر کا پانی آخرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعجب ہے لوگوں پر، دنیا کے بارے میں اتنی توجہ دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی قد و کاوش میں لگے ہیں. صحیح بات ہے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی وہ آپ نکال نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ہی بات کہی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے تو لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان مال کا بڑا محبت کرنے والا ہے. حب زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی شادیاں کرے اور زاہد نہ ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شادیاں کی لیکن زاہد اور عابد اور متقی تھے.
زاہد اور عابد اور متقی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حبب الی النساء والطیب، عورتیں میرے لیے محبوب بنائی گئی، خوشبو میرے لیے محبوب بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زاہد اور عابد کون تھا جو کہتے تھے واللہ انی لاخشاکم للہ، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، واللہ انی لاخشاکم للہ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں بس آنکھ بند کیے سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں، کسی کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر شخص کہتا ہے مالی مالی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. اکل فافنا لبس فابلا وامضیت، کہا کہ ارے یہ تو پہنتا ہے پرانا کر دیتا ہے، کھاتا ہے نکالتا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے بھیجتا ہے وہی اس کے پاس بچ جاتا ہے. جو پہنا وہ نہیں، جو کھایا وہ نہیں، لیکن جو آخرت کے لیے آپ نے کیا، مال بچا کے رکھا، وہی آپ کے لیے بچ کر رہ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہی. ایک بات جب جنگ خندق کھود رہے تھے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں. دنیا کی زندگی میں تو بس فتنے ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ انصار کو مغفرت فرما دے، اے اللہ مہاجرین کی مغفرت فرما دے. فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل یہی بات غزوہ خندق کے موقع پر کہی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاثر دیا. پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی، اللہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، وزہد فیما عند الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے تم دور ہو جاؤ، اس میں تمہاری رغبت نہ ہو کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے. مشکلات کیوں پیش آتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بھائی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارنا چاہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال لے لینا چاہتا ہے. اگر وہ کہے وَذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس پر بس کر لیجئے، تو پھر آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کے بیچ میں منافرتیں نہیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس زاہد بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل پرانے کپڑے بوسیدہ کپڑے پہنے، اچھا کھانا چھوڑ دے اور پھر جنگل و بیابان میں نکل جائے. جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کو انہوں نے مٹھائی کا ٹکڑا دیا، بولا کہ لو مٹھائی کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا مٹھائی. بولا کیوں؟ میں اللہ کا شکر اس مٹھائی کا ادا نہیں کر سکتا، میں نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی ہے، اگر میں یہ مٹھائی کھا لوں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنا میرے اندر یہ نہیں ہے. تو اس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کل یا احمق، اے بیوقوف کھا، تو پانی کے ایک گھونٹ کا شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتا، اس مٹھائی کا شکریہ کیا ادا کر سکے؟ کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ جو ہم پیتے ہیں اس کا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس مٹھائی کا شکریہ آدمی اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کر پائے گا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آدمی اچھا پہنے، اچھا کھائے، لیکن جو اسباب اللہ نے اسے دیے ہیں، لیکن دوسروں کی دولت ہتھیانے کے چکر میں آدمی غلط چیزیں استعمال نہ کرے. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کا زمانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کو سمجھانے کے لیے بھیجا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا خوارج کے پاس،
دیکھا کہ ایسے عبادت گزار، ایسے اللہ والے لوگ لگتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پہ نماز کے گھٹتے تھے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے اور دوسرے صحابہ کے خلاف تھے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو پہلے انہوں نے میرا ڈریس دیکھا، بڑا اچھا لباس، بولا کہ آپ سمجھانے آئے ہیں، آپ کا یہ لباس ہے؟ دیکھیے ہمارے کتنے سیدھے سادے پرانے لباس ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اچھا لباس پہنتے دیکھا، اس سے اچھا لباس پہنتے دیکھا، اور سلف بھی ایسے کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے آتے تھے، حدیث کا درس ہوتا تھا، اور جب اندر داخل ہوتے تو ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، اور 1,000 درہم دینار کا وہ ڈریس پہنتے تھے، اور جب مسند پر بیٹھتے عالی شان مسند پر بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ بولا کہ اچھا ڈریس پہننے سے آدمی زاہد نہ ہو، یہ خیال غلط ہے۔ اچھا کھانے سے آدمی زاہد نہ ہو، یہ خیال غلط ہے۔ آپ بھی زاہد ہیں۔ زاہد کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آخرت اور دنیا میں دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور آخرت کو ترجیح دیں۔ آخرت کی جو بھی معاملے ہیں اور بعض شبہات سے بچ جائیں۔ کہیں آپ کو لگتا ہے شبہ پیدا ہوتا ہے، حلال و حرام کچھ چیزیں متشابہات ہیں، آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ زاہد اور عابد ہے۔ یہ تمام لوگ ہیں جن کے اندر زہد اور تقویٰ ہوتا ہے۔ کچھ اور باتیں ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ تو ساری بات کا یہ خلاصہ ہے، ہم نے اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا، عمر بن شعیب عن جدہ، جس میں بات بیان کی گئی صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین وہلاک آخرها بالبخل والامل، جس میں کہا گیا کہ اس امت کے پہلے لوگ جو کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے تو وہ یقین کی وجہ سے اور زہد کی وجہ سے۔ دو جمعے کے خطبوں میں دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب باری آپ کی ہے، وہ اپنے یقین کو بڑھائیے، اللہ پر اپنے توکل اور بھروسے کو بڑھائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کے جو وعدے ہیں اور قرآن مجید میں جو وعید ہیں ان تمام پر یقین کیجیے۔ اور الجنت حق والنار حق، اور وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنیے اور اپنے بچوں کو بتائیے، جہنم کے عذاب سے ڈریے اور اپنے بچوں کو ڈرائیے، اور یقین کو بلند کیجیے، اور ساتھ ساتھ اس مادیت پرستانہ زندگی سے ذرا بچ کر زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کیجیے، اور یہی چیز ہے جو آخرت میں آپ کو کام آئے گی۔ ورنہ جیسے سورہ کہف کی آیتیں کہتی ہیں کہ دنیا بھلے جیسے بھی ہو، دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، جس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین، یہاں جتنے بھی ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔